بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں بھی اس وقت ڈیوٹی پہ تھا اور تمام دوستوں نے مل کر محفل پاک کا انتظام کیا اور مجھے فون کیا تو میں وردی میں ہی آ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا فخر سمجھتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے دل کے اندر یہ محبت ڈال دیتا ہے کہ جب عشق کی بات آتی ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم مل کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میں مشکور ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ اعزاز بخشا۔ تو مختصر ٹائم کے اندر مختصر دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ سب لوگ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں ایز اے مسلمان، جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمیں جو بھی دیتا ہے ہمارا اللہ دیتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے، وسیلہ میرا رب بنا دیتا ہے، لیکن افسوس ان چیزوں پر ہے کہ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، یقین بھی خدا پر رکھتے ہیں، لیکن ہاتھ غیر اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح یہ دور جا رہا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں، اپنے رب کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دل میں خیال بھی نکل جاتا ہے کہ ہمارا اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر انسان کے اوپر کچھ پریشانی آ جائے تو کثرت سے اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے۔ جو دینے والا ہے وہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ آؤ میں ایک عمل بتاتا ہوں کہ سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ سے فرماتی ہیں کہ علی، میں گھر کے کام کرتی کرتی تھک جاتی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتی ہوں، لیکن حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ سیدہ پاک زہرا جب پانی کا مشکیزہ پانی کنویں سے لینے جاتی تھی، آپ پانی کا مشکیزہ اٹھاتی تھی تو کچھ نشان وجود پر پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نے حضرت علی مرتضیٰ سے یہ بات شیئر کی، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بابا کے پاس غلام ہیں، آپ جاؤ تو اپنے بابا سے غلام مانگ لو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں پہنچ گیا تو عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، مجھے غلام کی ضرورت ہے، لیکن سبحان اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، لیکن پوری امت کے لیے جملہ
عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کے وظیفے کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، لیکن آپ کے کام بھی اللہ کی برکت سے ہو جائیں گے۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں بابا جان غلام رہنے دیجئے، مجھے وظیفہ بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی جب آپ کام کر رہی ہو، آپ بیٹھ جاؤ، کام کرتی رہو، اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور آپ کے جسم کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، اللہ پاک آپ کے کام میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی چیزیں ہیں، ہم اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہم سفر کی دعا نہیں پڑھتے، ہم گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے، اپنے رب پر توکل ہی نہیں رکھتے، اپنے رب پر یقین ہی نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، تو ہماری روزی میں برکتیں کیسی آئیں گی؟ ہمیں تو چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور جب گاڑی پہ بیٹھنے لگیں، اپنی بائک پہ بیٹھنے لگیں، گاڑی پہ بیٹھنے لگیں تو سفر کی دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہ اللہ کی پناہ میں جائیں، سفر کی دعا پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن میں افسوس مجھے ان جاہل پیروں پر، ان کم پڑے مولویوں پر، ان جاہل عاملوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ جناب عاملہ کی طرف سے ہے، یہ حسن زر کی طرف سے ہے، لیکن میں ان مولویوں سے، ان جاہل پیروں سے جو تویت لکھ لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی کتابیں، اپنی دکانداری چمکانا چاہتے ہو، جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، جو مقدس کتاب ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے اپنے محبوب کی امت کو کیوں نہیں کہتے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں؟ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گا۔ کیوں نہیں کہتے اپنی دکانداری چمکانے والوں، اللہ کی لا ریب کتاب کی تلاوت کرنی اپنے محبوب کی امت کو سکھا دیا جائے؟ کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو تمام چیزوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو یوم قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم القیامہ، ہر چیز کا مالک ہے، ہماری جزا بھی اللہ کے لیے، ہماری پناہ بھی اللہ کے لیے، ہم مانگتے بھی اللہ سے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے ہی مانگتا ہوں، میں کسی اور سے نہیں مانگتا۔ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، اپنے رب العالمین کی تعریف کرتی ہے، اپنے رب پر یقین رکھتی ہے، اپنے رحمان پر یقین رکھتی ہے کہ وہی ہمارے پر کرم فرماتا ہے، وہی ہمارے پر رحم کرتا ہے، ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں، ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں، وہی دینے والا ہے۔ تو پھر یہ کیا کہنا کہ تویت لکھ لکھ کر اپنے محبوب کی امت کو گمراہ کرنے والے ظالموں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، آپ سفر سے نکلنے لگے تو سفر کی دعا پڑھا کریں، لیکن آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آپ نے اپنی زندگی ہٹا لی، سے آپ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، آپ ٹک ٹاک پر مصروف رہتے ہیں، فیس بک پر مصروف رہتے ہیں، یوٹیوب پر مصروف رہتے ہیں، لیکن افسوس جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہوتی، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ میرے دوست برکتوں والا کام کرو، میرے جملے سخت ہیں، میرے نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا قرآن ہے، محبوب کا فرمان علی شان ہے کہ دنیا کے اندر اپنی دکانداری چمکانے کی بجائے اپنے رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان کرو۔
अपने महबूब की रसालत का ऐलान करो, अपने महबूब के उम्मती को कुरान पाक पढ़ने की तरबियत करो और कुरान पाक पढ़ो। घर से निकलते वक्त सफर की दुआ पढ़ो, अपने रब पर यकीन रखो, अपने वालिदैन की अजमत और इज्जत एहतराम करो, उनका हया करो, उनसे दुआ लो। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में भी बहारें ले आएगा, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन अफसोस इन चीजों पर, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल लेके दिए हुए हैं, बच्चियों को लेके दिए हुए हैं। मुझे अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक खतून है, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे ना वायरल हुई है बेपर्दगी की, और हर मुसलमान बंदा वो वीडियो उसके ऊपर बना रहा है, उसकी फाशी को फुला रहा है। अफसोस यार मुसलमानों पर। सबसे पहले तो मैं उन माँ बाप को कहूंगा और उन भाइयों को कहूंगा, मुझे पता चला है कि उनके भाई उनकी वीडियो बना के एडिट करते हैं। अफसोस उन भाइयों पर, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें हया नहीं आती। कौन सी बेगैरती का लिबास तुमने लोगों ओढ़ रखा है कि जिसको छुपाने वाली चीज ही औरत का मतलब है छुपाने वाली चीज, छुप जाने वाली चीज, पर्दे वाली चीज, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसकी शोहरत कर रहे हो। क्या तुम्हें मरना याद नहीं है? क्या तुम्हें अपने रब का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना, अल्लाह को जवाब नहीं देना? मेरे भाई, ये दुनिया की दौलत है, ये दुनिया में ही रह जाएगी। आखिरकार वही काम आएगा जो तूने नेक अमल किया होगा। खुदा की इज्जत की कसम, आज किसी की बेटी की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हो, ये तू जो कर रहा है सिर्फ अपने लिए कर रहा है। ये तुझे देना पड़ेगा, या बीवी की सूरत में, या बेटी की सूरत में, या बहन की सूरत में। लेकिन जो किसी की बेटी की इज्जत को ललाम करता है, कल वो अपने आप का भी ख्याल करे कि ये कल उसी के साथ भी यही होने वाला है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उसके ऊपर पर्दा डालने की बजाय, उसको समझाने की बजाय, उसको छुपाने की बजाय उसको प्रमोट करते हो। मैं उन जाहल मां बाप से कहना चाहता हूं, क्या दुनिया की दौलत के लिए अपनी बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हैं? तुझे खुदा का खौफ नहीं है? क्या तुझे जहन्नम की आग याद नहीं है? उन भाइयों से, उन बेगैरत भाइयों से कहना चाहता हूं जो अपनी सिस्टरों को मोबाइल के साथ उनकी वीडियो अपलोड खुद करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, जहन्नम की आग से कोई नहीं बच सकता। ये दुनिया के आगे तो तुम झूठ बोल सकते हो, दुनिया को तो झूठ बोलकर मुतमिन कर सकते हो, लेकिन कुर्बान जाऊं रब्बे जुल जलाल की शान मुकद्दस पर, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जो इंसान की शाहरख से भी करीब हो, उससे कैसे बचोगे? उससे किस तरह का झूठ बोलोगे? उस तरह किस तरह की अपने पर्दापोशी करोगे? ऐसा नहीं करो। किसी की मां बहन बेटी की इज्जत को ललाम नहीं करो। खुदा का खौफ करो, शर्म करो। मर जाना है, दुनिया छोड़ जानी है, लेकिन किसी की बेटी की इज्जत को ललाम करता है, वो तुझे खुद इसका जवाब देना पड़ेगा। ये तेरे साथ भी यही होने वाला है, लेकिन तुझे पता नहीं है, तुझे खबर नहीं है। तू दुनिया की दौलत में अंधा हो चुका है, तू दुनिया की शोहरत में अंधा हो चुका है। तुझे अपने रब की रहमत का खौफ नहीं है, तू अपने रब के अजाब से डरता नहीं है। डरो खुदा के खौफ से कि कल तेरे साथ ऐसा ना हो। अपने रब से डरो, अपने रब के कहर से बचो। देखो फलस्तीन के अंदर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, मासूम बच्चे कट रहे हैं, इसी वजह से कि आज मुसलमान अपने नबी की शरीयत छोड़ चुका है, तो काफर हम पर गालिब आ चुका है। जंगे बदर के अंदर सहाबा कराम 313 थे, 3000 से ज्यादा लश्कर था काफर का, लेकिन गालिब कौन आया? मुसलमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आए, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत थी मुस्तफा की और अल्लाह की। खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत थी। वो सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने वद्दुहा का चेहरा अपनी गुनहगार आंखों से देखा। वो साहबी रसूल थे। वो 3000 पर गालिब आए। आज मुसलमान बिखरे हुए हैं, टुकड़ों की सूरत में दुनिया की दौलत के पुजारी बने हुए हैं। आज इस्लाम के ऊपर मुसलमान पहरा नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए।
آج فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور ان ماؤں کے معصوم بچے ان کے سامنے کاٹے جا رہے ہیں. کسی حکمران کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر اپنی فوج کو بھیج کر ان ظالموں کا سامنا کر سکے.